ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. مولا بخش صاحب, میں آپ سے بریک پر جانے سے پہلے بھی میں نے یہاں پر یہ سوال اٹھایا تھا, کیا ایسا کوئی چانس ممکن ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد ڈرون حملوں کے متعلق بھی کوئی ایک سیکرٹ مسودہ یا ایک سیکرٹ میمو سامنے آ جائے؟ ہاں کیوں نہیں, مگر اس چیز کا وجود ہوگا. ظاہر ہے وہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا ہے. اگر کوئی سرکاری طور پہ کوئی بات چیت ہے اور مشرف کے دور کے کوئی یہ بڑا کارنامہ ہے تو اس کا بھی میرا خیال میں چھپے گی تو نہیں. جب مشرف اور کسی رہنما کے درمیان رات میں کیا ہوا معاہدہ نہیں چھپ سکتا, بالآخر اس کو بھی ظاہر ہونا ہوتا ہے. چانڈے صاحب 3.5 سال سے مشرف صاحب کی حکومت نہیں ہے, جمہوری حکومت قائم ہے, آپ لوگ چینجز لے آتے. میں یہ چیز کو ابھی مجھے بول رہے تھے کہ میں یہ نہیں اسے انکار کر رہا کہ ابھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ کیا یہ کوئی ظاہر ہو سکتا ہے, تو میں نے کہا ہاں, جب چھپے معاہدے رہنماؤں کے درمیان ظاہر ہو سکتے ہیں, جب اور باتیں اس قسم کی بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو حقیقتوں کو چھپانا ممکن نہیں. لیکن اگر کسی مسئلتوں کے تحت وہ چھپت رہی بھی ہو لیکن وقت کے ساتھ وہ ظاہر ہو جائے گی. چانڈیو صاحب, اگر ہم اوباماز وار ایک کتاب ہے جس کو اگر پڑھیں تو اس میں باب وڈبرڈ نے بڑے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ ڈرون حملوں کے متعلق زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا کہ he doesn't care for the collateral damage. یہ بات اس نے کوٹ کی. اگر اس نے کوٹ کی ہے تو زرداری صاحب نے کی ہوگی, اور اگر نہیں کی تو آپ لوگوں نے ابھی تک سو کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی, اور جو میں نے نہیں پڑھی اس کے متعلق وضاحت نہیں کر سکتا. دنیا نے تو پڑھ لی نا جانب صاحب, ان کو تو میسج مل گیا. اب میں پھر کہتا ہوں, جس چیز کا مجھے پتا نہیں اس پہ تبصرہ کرنا میرے لیے کوئی مناسب نہیں, اور نہیں صحیح سمت میں اس پہ بات کر سکوں گا. آپ نے ایک جنرل سوال پوچھا ہے کہ میں اس کا کہتا ہوں کہ یہ اب اس زمانے میں اور اس وقت میں یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ڈرون حملوں کا معاملہ جو ہے وہ بیک وقت بہت پیچیدہ بھی ہے اور بہت آسان سادہ بھی ہے. اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ نے, عالم صدر صاحب نے اور باقی ہماری فوجی قیادت نے بھی امریکہ سے بارہا کہا ہے, اور امریکہ نے ان کو یقین دلایا کہ جتنے بھی حملے ہم کریں گے آئندہ وہ آپ کو اطلاع دینے کے بعد کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضا شامل ہے کہیں نہ کہیں. اس میں قطعی کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بیان جو آیا تھا میرا خیال ہے حالیہ بیان, اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی ایک کانٹریکٹ تو ہوگا. اس میں قطعی کوئی شک نہیں ہے, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کو براہ راست پتا تھا. یہ نہیں معلوم کہ کس وقت حملے ہوں گے, مگر ڈرون حملوں کا ایز سچ جو ہو رہے ہیں وہ اس کا پورا پتا تھا. اور میرے خیال میں امریکہ کی سوالی ذمہ داری نہیں ہے, امریکہ تو وہ کر رہا ہے جو منمانی کر رہا ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, یہاں پر یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں, جو کرنٹ سچویشن ہے, سول گورنمنٹ نے ایسا کیا غلط کیا ہے کہ کیا کون سے فیڈرز رفل ہوئے ہیں کہ یہ سچویشن آج یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ یا یہ سازش ہے کہ امریکہ کر رہا ہے تاکہ فوجی قیادت اور سول قیادت پاکستان کے آپس میں لڑ جائیں؟ نہیں, اس میں میرا خیال ہے سازش کا ایلیمنٹ بھی ہوگا ضرور, مگر یہ کہ شروع سے ہی فوجی قیادت کے اور جو ہماری سول گورنمنٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ رابطہ نہیں رہا, اور ڈرون کا معاملہ جو ہے وہ بہت میرا خیال میں سنجیدگی اختیار کر کے سنجیدہ معاملہ ہے. اس لیے کہ اس میں خود بیان تھا جنرل اشفاق کیانی کا, میں غلط نہیں کر رہا, 1-2 بیان تھے جس میں ڈرون کو انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ہے. اور یہ بات ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہاں, ایک تو یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ تھا کہ بھئی اگر انہوں نے ان پرنسپل امریکہ کو اس چیز کی اجازت دی کہ آپ ڈرون حملے کر سکتے ہیں, مگر ہمیں اطلاع پہلے بھیجی نہیں اس کو. بڑی غلط بات تھی. چانڈیو صاحب سے پوچھیں, چانڈیو صاحب, ڈو یو اگری کہ ہماری حکومت نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پرمیشن دی ہوئی ہے ڈرون حملوں کے لیے؟ یہ تو واضح چیز تھی. پرمیشن کی تو بات نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا بریگیڈیئر صاحب کا کہ سویلین حکومت اور عسکری قیادت میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی افواج اور سویلین حکومت میں ایک ذہنی ہم آہنگی ہے. اس سے پہلے جن بھی حکومت کا آپ تذکرہ لیں گے, کبھی انہوں نے عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا, کبھی فوج کے سربراہ اور ISI کے سربراہ نے عوامی فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے اور ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے جوابدار ہو کر کھڑا ہونا, جوابدہ ہونا تسلیم نہیں کیا ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا؟ چانڈیو صاحب, اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایشو آیا ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پہلی بار یہ ہوا, لیکن یہ صورتحال کئی لوگوں کو منظور نہیں ہوگی.
اس میں سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں غیر ملکی قوتیں بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اس سے ایک کلچر پروان چڑھ رہا ہے کہ پاک فوج اور سویلین حکومت کا ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور فوجی اداروں کو، ملکی اداروں کو پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ ہونا چاہیے. یہ جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے، یہ جو کیانی صاحب نے ایک نئی روایت ڈالی ہے، پاک افواج کے ان لوگوں کو سیاست سے دور رکھا ہے، ان کا کوئی رول نہیں رکھا، تو اس کلچر کو روکنے کے لیے، ان روایات کو روکنے کے لیے سازش ہو سکتی ہے. سازش کیوں نہیں ہوگی؟ اور ظاہر ہے پاکستان دنیا کا بڑا اسلامی ملک ہے، اس میں اگر حقیقی جمہوریت قائم ہوتی ہے، اگر مسلمان کا ایک نظریاتی ملک مستحکم ہوتا ہے، معاشی طور خارجہ پالیسی میں بھی اگر آزاد فیصلے کرتا ہے، تو وہ جو استعماری قوت ہے ان کو کیسے پسند ہوگا؟ خارجہ پالیسی میں اگر آزاد فیصلوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، تو ابھی ہی حال ہی میں بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا وہ پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دیا گیا ہے. اس پر فوج نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ایڈریس پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ دیکھیں کئی معاملات ہیں، میں نے وہ سنا تھا، میں وہاں بیٹھا تھا، اور کئی معاملات ہیں جن پر ہو سکتا ہے کہ درست یا غلط اختلاف ہو، لیکن یہ جو پسندیدہ ملک قرار دینا ہے، یہ اصطلاح ہے ان کی، کہ ان کے پسندیدہ ملک کی اصطلاح ہے. پاکستان سے پہلے اور پاکستان کے آغاز میں جو ہمارے سب سے بڑے معتبر لیڈر رہبران قوم تھے، انہوں نے بھی اس قسم کا فیصلہ کیا ہے. ہندوستان پہلے اس کو قرار دے چکا ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کشمیر کے فیصلے کو فراموش کر رہے ہیں، یا ہم وہاں جا کر رہے کوئی بڑی کوئی محبت کی پیگیں بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ تحفظات سامنے آئے ہیں کہ اگر امریکہ کا انخلاء افغانستان سے ہوتا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی سے یہ کانٹریکٹ جو نیا موسٹ فیورٹ نیشن کا دیا جا رہا ہے وہ مناسبت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس پر اگر تحفظات کا اظہار ہوتا ہے تو ہماری ہر حکومت نے، اور اس موجودہ حکومت بھی، یہ تو اولین فرض سمجھتے ہیں کہ سلامتی کے معاملے پر جو تحفظات ہوں اس کو پہلے دور کیا جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہماری طرف سے. ادھر سب سے بڑا مسئلہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری حکومت اس معاملے پہ وہی سوچتی ہے جو ہمارے قومی سلامتی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں یا حکومت وہ رکھتی ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں چانڈیو صاحب اس دفعہ نہیں لیا گیا ہے، کبھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، ورنہ تحفظات ہوتے نہیں، یہ پہلے بات ڈیسائیڈ ہو جاتی. ایک پر سن لیے نا، جو پسندیدہ ملک قرار دینا ہے اس کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں اس ملک کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا. اصل اس کا اصطلاح کی معنی یہی ہے جو پاکستان کے آغاز میں بھی ہمارے قائدین نے یہ قبول کیا، اور اس کا اتنی بڑی نہیں ہے چیز. لیکن یہاں ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں، جو کشمیر کا ایشو ہے اور ہمارے سلامتی کے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے تحفظات ہیں. لیکن میرے خیال میں اس سلسلے میں بھی کوئی بہتر چیز سامنے آ جائے. اس پوائنٹ کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. ناظرین وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، لیکن وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ حسین حقانی صاحب نے فائنلی استعفیٰ دے دیا ہے. اب حسین حقانی صاحب کے جانے کے بعد کی کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی، اس کو ہم زیر غور لائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.